اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جیسا کہ ہم جو ہے وہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس بابرکت مہینے کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ جیسا کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دعا کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ شعبان کی فضیلت و احکام کے حوالے سے کچھ روایات آتی ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شعبان ایک مہینے کا نام ہے کہ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جو ہے وہ عرب پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنگوں کے لیے بھی نکلا کرتے تھے، اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں جو ہے وہ اٹھائے جائیں۔ تو اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہمارے لیے جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کریں۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنی امت کا بہت زیادہ خیال رہا ہے، اور مفتی صاحب کی ایک بہت پیاری دعا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جو وہ ہمیشہ مانگتے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی عطا فرما۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اور دل کرتا ہے کہ یہ دعا انسان بار بار مانگتا رہے کہ یا اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے خوشی عطا فرما۔ تو جیسا کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کثرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، جو کہ ہمیں سارا سال اور ہر روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں ہم نے تھوڑا زیادہ جو ہے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک بھیجے گا وہ قیامت میں میرے بہت قریب ہوگا۔ اور اسی مہینے کے حوالے سے ایک اور بات، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 3 تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ نماز، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ جو ان کو عطا کیا گیا، جب اللہ نے پوچھا اپنے محبوب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مانگیں، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کی بخشش عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رحمۃ للعالمین جن کو بنا کر بھیجا گیا وہ چاہتے تو وہ اپنی
بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ مانگ سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے نواسوں کے لیے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو وہ اپنے لیے کچھ مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے ازواج کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ مانگ سکتے تھے۔ کہ کتنا بڑا ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہیں اور اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو کیا دوں۔ اور میرے نبی کے کیا الفاظ ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو یہ بخشش کے مہینے ہیں، مغفرت کے مہینے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی فرض نمازوں پہ بھی غور کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اللہ سے بھی صلح کرنی ہے، اور اپنے اللہ کو جو ہے وہ اس پاک بابرکت مہینوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ کیسے راضی کرنا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، ان کے راستوں کو اپنا کر، ان کی زندگی کو اپنا کر، کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ ہم وہ امت ہیں کہ جن کو نبیوں نے سلام بھیجے ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلیں اور یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا علیہ السلام کو خوشی عطا فرما، تاکہ وہ جب قبر میں ہم جائیں اور ہم سے سوال ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا جائے اور پوچھا جائے کہ ان ہستی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اور ان ہستی سے کیا وفا کر کے آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جواب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم سے منہ پھیر لیں، تو پھر ہمارا تو نہ تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہم نے اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ نبی پاک پہ کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ صلح کرنی ہے، اور اگر تو ہمارے سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو ہم نے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اور اگر کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے تو ہم نے بھی اس کو دل سے معاف کرنا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہے اور اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے۔ اور یہی ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں، جو اب اللہ جو ہے وہ ایک حقوق اللہ آتے ہیں اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسا معاملہ ہے کہ جس کی آپ نے دل آزاری کی ہوگی، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اپنے دلوں کو صاف کر کے، اپنے دلوں کو بالکل پاک کر کے، تو اپنے اللہ کے ہاں جو ہے وہ اپنی بخشش طلب کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں، اس کو راضی کریں اور اپنے حبیب کو راضی کریں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی بات کا اختتام اسی بات سے کروں گی کہ ہمیں بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی بہت خصوصی دعائیں کریں، اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ السلام علیکم۔